ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ رحمان نے بتایا، آپ بتانا چاہیں گے کہ حیدر کیسے فوت ہوئے؟ انہوں نے پوچھا۔ میں اندر کمرے میں تھا، شجاع بیٹے کی آوازیں سن کر باہر آ رہا تھا، تبھی میں نے حلیمہ میڈم کو کسی سے فون پر باتیں کرتے سنا۔ ہاں کلیم، میں نے زہر دے دیا ہے، وہ شاید مر بھی گیا ہے، تم جلدی آؤ، حلیمہ نے کہتے ساتھ فون رکھا۔ رحمان بابا پلیز باہر آئیں۔ شجاع کی روتی آواز سن کر رحمان بابا باہر کی جانب بڑھے۔ انہوں نے بتایا، شکریہ۔ وکیل نے کہا تو وہ کٹہرے سے نیچے اتر گئے۔ یور آنر، میں ایک اور گواہ رشید کو کٹہرے میں بلانا چاہوں گی۔ اس نے اجازت لی۔ اجازت ہے۔ جج نے اجازت دی۔ رشید سے بھی قرآن پہ ہاتھ رکھوا کر بلایا گیا اور اس نے بولا، جی رشید، آپ بتائیں، جس دن شانزے شجاع حیدر گھر سے غائب ہوئی تھی کیا ہوا تھا؟ اس نے پوچھا۔ اس نے سارا واقعہ سنایا۔ بہت شکریہ، وہ کہتے ساتھ جج کی جانب مڑی۔ یور آنر، ملزم حلیمہ نے ہی حیدر علی کو مارا ہے اور اپنی بہو کو بھی انہوں نے کڈنیپ کروایا تھا۔ اس نے بتایا، تمام ثبوتوں اور گواہوں کے بعد عدالت یہ فیصلہ لیتی ہے کہ حلیمہ مجرم ہے، انہیں جلد از جلد پھانسی دی جائے۔ جج اپنا فیصلہ سناتی چلی گئیں اور حلیمہ نے غصے سے شجاع کو دیکھا، جس کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ خیال رکھیے گا اپنا، میں ایسا کبھی نہ کرتا، مگر کرنے پر آپ نے مجبور کر دیا۔ میری جان، میری زندگی شانزے کو تکلیف دی تھی، آپ کو منع بھی کیا تھا مگر آپ نہ مانی۔ خیر، خدا حافظ۔ دعا تو دے نہیں سکتا کیونکہ آپ نے جانا تو دوزخ میں ہے، شجاع ہنستے ہوئے کہتا چلا گیا اور وہ بس غصے سے شجاع کو دیکھ رہی تھی۔ شجاع گھر آیا تو سب ٹی وی لان میں بیٹھے تھے۔ ارے شجاع بیٹا، آؤ آؤ، ہم مووی دیکھ رہے ہیں، ذوالفقار نے اسے کہا۔ کون سی؟ شجاع نے پوچھا۔ دل تو پاگل ہے، شانزے فوراً بولی۔ یہ کس کی مووی ہے؟ شجاع نے آج تک کوئی مووی نہیں دیکھی تھی۔ ایس آر کے کی، اس نے خوشی سے بتایا۔ ایس آر کے مطلب؟ شجاع کو سمجھ نہ آیا۔ شاہ رخ خان کی، شانزے نے بتایا تو وہ مسکرایا۔ شانزے مووی دیکھنے لگی۔ جو سین چل رہا تھا وہ کافی فنی تھا۔ شانزے اونچا اونچا ہنسنے لگی۔ شجاع مووی چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ شانزے کی یکدم نظر شجاع پہ گئی، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شانزے نظریں جھکا گئی۔ پتہ نہیں کیوں وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ شجاع کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ وہ سب کرکٹ کھیلنے کے لیے تیار تھے۔ کیپٹن کون ہے؟ تیمور نے پوچھا۔ میں، شانزے فوراً بولی۔ اور آپ لوگوں کی ٹیم سے کون ہے؟ شانزے نے پوچھا۔ شجاع، تیمور نے بتایا۔ گرلز ٹیم میں زوبیہ، ہانیہ، شانزے اور ذوالفقار صاحب تھے، اور بوائز ٹیم میں شجاع، تیمور، وسیم اور برہان۔ ٹاس کریں؟ تیمور نے پوچھا۔ شانزے نے اس بات میں سر ہلایا۔ اشفاق ان کا ڈرائیور امپائر بنا تھا۔ ہیڈ، شانزے نے کہا۔ شجاع خاموش رہا۔ اشفاق نے سکہ گھمایا، ٹیل آ گیا۔ شانزے کا منہ بن گیا۔ کیا کریں گے آپ لوگ؟ شانزے نے پوچھا۔ بیٹنگ، تیمور نے کہا تو شانزے کا پھر منہ بن گیا۔ نہیں، بالنگ۔ شجاع سے شانزے کا پھولا منہ دیکھا نہیں گیا، اس لیے فوراً بال پڑا۔ شانزے کھلکھلا اٹھی۔ اوپننگ کے لیے شانزے اور ہانی آئیں، کیونکہ دونوں نے کالج میں کھیلی ہوئی تھی۔ پہلا اوور شجاع کروا رہا تھا۔ شجاع نے ہلکی بال پھینکی۔ شانزے نے چوکا مارا اور پھر اچھلنے لگی۔ نہیں اچھلنا اب، شجاع غصے سے بولا۔ اوکے، شانزے فوراً بولی۔ 1 اوور 13 رن۔ اب ہانیہ آگے تھی اور تیمور بالنگ کروا رہا تھا۔ شجاع سر، شانزے نے اسے بلایا۔ جی؟ شجاع نے پوچھا۔ پلیز اگر میرا کیچ آئے تو نہ پکڑیے گا۔ شانزے بے حد معصوم لگی۔ شجاع مسکرایا۔ چیٹنگ، یہ ہمارے پلیئر کو بہلا رہی ہے، برہان فوراً بولا۔ شانزے دانتوں تلے لب دبا دیے۔ تم چپ کرو ڈائنوسار، شانزے چلائی۔ میں 2 مائنس کر دوں گا، اشفاق انکل بولے۔ شانزے منہ بنا کر سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں کیچ نہیں پکڑوں گا، شجاع شانزے کے کان میں بولا۔ شانزے مسکرائی۔ تھینکس، خوشی سے کہا۔ تبھی ہانیہ رن کے لیے بھاگی مگر شانزے دیکھ نہ سکی تو ہانیہ آؤٹ ہو گئی۔ شٹ، شانزے کو افسوس ہوا۔ ذوالفقار صاحب آئے۔ شانزے اسٹرائک پہ تھی اور بالنگ برہان کروا رہا تھا۔ تبھی شانزے نے بال ہوا میں اڑائی، بال شجاع کی جانب آئی۔ شجاع کیچ، تیمور چلایا۔ نہیں نہیں پلیز، شانزے آنکھیں بند کیے دعا کرنے لگی۔ شجاع اسے دیکھنے میں مگن ہو گیا۔ وہ اسے اس وقت انتہائی معصوم لگی۔ بال نیچے گر گئی۔
کیا کیا شجاع؟ چھکا کروا دیا، تیمور نے کہا۔ شانزے نے آنکھیں کھولی اور خوش ہوئی۔ گرلز نے 10 اوور اور 129 رنز کیے، اب باری بوائز کی تھی۔ شانزے پہلا اوور کروانے آئی اور شجاع سٹرائک پہ تھا۔ شانزے نے بال پھینکی، شجاع نے ہوا میں اڑائی، چھکا۔ شانزے نے دوسری بال کرائی، شجاع مارنا تو شاٹ چاہتا تھا مگر نہیں لگی اور شانزے نے کیچ کر لیا۔ ہانیہ اس کے گلے لگی، برہان آیا، شانزے نے بال پھینکی اور وکٹ پہ جا لگی۔ آؤٹ! شانزے خوشی سے بولی۔ 10 رنز 2 آؤٹ بوائز ٹیم کے۔ وسیم آیا اور تیمور تھا۔ وسیم سنگل لے کر تیمور کو زیادہ سٹرائک دے رہا تھا۔ ان دونوں کی 50 کی پارٹنرشپ لگ گئی۔ انہیں آؤٹ کروا کسی طرح، شانزے نے کہا۔ رک! ہانیہ نے کہتے ساتھ بال پکڑی۔ سٹرائک پہ تیمور تھا۔ ہانیہ نے آنکھ ماری، تیمور حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا اور بال وکٹ پہ جا لگی۔ آؤٹ! ہانیہ نے کہا۔ یہ چیٹنگ ہے، تیمور بولا۔ کیسی چیٹنگ؟ ہانیہ نے پوچھا۔ تم نے وہ… تیمور کہتے کہتے چپ ہوا۔ ہانیہ مسکرائی۔ کوئی چیٹنگ نہیں ہوئی، ہم جیت گئے، شانزے بولی۔ شانزے، ہانیہ، زوبیہ تینوں شروع ہو گئی۔ شجاع ہنسنے لگ گیا۔ تجھے غصہ نہیں آیا ہار کر؟ تیمور نے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، دیکھ کتنی خوش لگ رہی ہے، اس کی خوشی کے لیے ایسے 1000 میچ ہار جاؤں۔ شجاع نے شانزے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو سچ میں مجنوں بن گیا ہے، تیمور کہتا چلا گیا۔ تیری بہن نے ہی بنایا ہے، شجاع نے ہنستے ہوئے بتایا۔ آج ہار کر کیسا لگا ڈائنوسور؟ شانزے نے پوچھا۔ چپ کرو، چڑیل، چیٹنگ کی ہے تم نے، برہان نے بتایا۔ رونا نہیں ہے، رونا نہیں ہے، شانزے نے روتی شکل بنا کر کہا۔ نہیں رو رہا میں، برہان بولا۔ بس رونا نہیں، یہ لو ٹیشو۔ شانزے نے ٹیشو باکس پکڑایا۔ شجاع کو حد سے زیادہ غصہ چڑھا، مٹھیاں بھینچتا وہ اٹھ گیا۔ سب اپنے کمرے میں چلے گئے سونے کے لیے۔ شانزے کو پیاس لگی تو کچن میں آئی، تبھی کسی نے اسے کھینچ کر دیوار سے لگایا۔ شانزے گھبرائی۔ کون؟ شانزے نے گھبراتے ہوئے ہمت کر کے پوچھا۔ تمہارا شوہر، شجاع نے ہنستے ہوئے بتایا۔ تم یہاں اتنی رات کو؟ شانزے پریشان ہوئی۔ میں تو ہر وقت تمہارے پاس ہوتا ہوں۔ خیر اسے چھوڑو، ایک بات سے منع کرنے آیا تھا، برہان سے دور رہو، شجاع نے غصے سے کہا۔ شانزے کو لگا اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔ خونی، تم مجھے مارنے آئے ہو، شانزے اونچا چلائی۔ شش، سب جاگ جائیں گے، ہم ہسبینڈ وائف کی پرائیویسی خراب ہوگی، شجاع نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میں بہت جلد تم سے طلاق لے لوں گی، شانزے فوراً بولی۔ شجاع نے اس کے بالوں کو مٹھی میں لیا۔ کبھی ایسا سوچنا بھی مت، شجاع تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ویسے کتنا اتفاق ہے، ایک شجاع تم سے اتنی نفرت کرتی ہو، دوسرے سے اتنی ہی محبت۔ شجاع نے کہا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، شانزے نے اپنا آپ چھڑوانا چاہا۔ اوہ سوری، تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا میری جان، تمہیں اس برہان سے دور رہنا ہے۔ شجاع فوراً نرم پڑا۔ نہیں رہوں گی، شانزے نے بتایا۔ کیا کہا؟ پھر سے کہنا، شجاع نے غصے سے دیکھا۔ نہیں کچھ نہیں، شانزے فوراً ڈری۔ تم کیوں چاہتی ہو کہ میں تم پہ غصہ کروں؟ شجاع نے پوچھا۔ نہیں، میں دور رہوں گی، شانزے نے نظریں نیچے کر کے کہا۔ گڈ گرل، ایسی ہی باتیں مانا کرو، بہت اچھی لگتی ہو، بہت جلد اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں گا، اور ہاں، سیڑھیاں بالکل مت چڑھنا، شجاع نے اسے پیار سے بتایا۔ شانزے ساکت کھڑی تھی۔ اللہ حافظ کہتے ساتھ چلا گیا اور شانزے کی آنکھوں میں ایک آنسو گرنے لگا۔ وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ شجاع اب جاؤ اور اسے منا، شجاع کہتے ساتھ کچن میں آیا۔ شانزے آپ؟ شجاع نے پوچھا۔ شانزے نے آنسو صاف کیے۔ وہ پانی پینے آئی تھی۔ شانزے نے چہرہ دوسری جانب موڑ لیا۔ آپ رو رہی ہیں؟ شجاع نے پوچھا۔ نہیں، میں کیوں رونے لگی؟ آنسو صاف کرتی اس کی جانب مڑی۔ آپ کی آنکھیں لال ہیں، شانزے، آپ روئی ہیں، جھوٹ کیوں بول رہی ہیں؟ شجاع نے پوچھا۔ بس کچھ نہیں، کچھ باتیں بتانے کی نہیں ہوتی، شانزے نے بتایا۔ آپ کو پتہ جب انسان کوئی بات کسی سے شیئر کرتا ہے تو اس کو اچھا محسوس ہوتا ہے، پلیز آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں، شجاع نے کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کہتے ساتھ چلی گئی۔ شانزے، بہت جلد تمہیں سب یاد آ جائے گا اور پھر تم یوں نہیں روگی، شجاع نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ شانزے کمرے میں آئی، سیدھا باتھ روم گئی اور اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے ماری اور ٹاول سے منہ صاف کر کے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ ہانیہ، ایک بات پوچھوں؟ شانزے نے کہا۔ ہاں پوچھو، ہانیہ نے بولا۔ شجاع سے خوشی سے شادی کی تھی میں نے، ہانیہ نے پوچھا۔ نہیں، کڈنیپ کیا تھا اس نے،
ہانیہ نے اسے بتایا، اسے کڈنیپ کرنے کے علاوہ اور آتا ہی کیا ہے، میں نہیں رہ سکتی ایسے شخص کے ساتھ۔ شانزے نے بتایا، اب موڈ نہ خراب کرو اپنا۔ ہانیہ نے بتایا، نہیں کر رہی، دیکھو بارش ہوگی آج۔ شانزے نے آسمان دیکھتے ہوئے بتایا، تمہیں کیسے پتا؟ ہانیہ نے پوچھا۔ کالے بادل آئے ہوئے ہیں۔ شانزے نے کہا ہی تھا کہ اس کے منہ پر پانی کا قطرہ گرا۔ آہستہ آہستہ بارش ہوتی اچانک تیز ہوئی۔ شانزے جو تیز بارش ہونے کا ویٹ کر رہی تھی، فوراً ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کے لان میں لے گئی۔ شجاع اور تیمور پہلے سے بیٹھے تھے۔ شانزے اور ہانیہ بارش میں بھیگنے لگی۔ شانزے اور ہانیہ مت نہاؤ، بیمار ہو جاؤ گی، تیمور نے کہا۔ او ہو بھائی، یہی مزہ ہے، دیکھیں کتنا مزہ آ رہا ہے، شانزے گھومتے ہوئے بولی۔ جب بیمار ہوگی تب بھی بہت مزہ آئے گا، تیمور نے کہا۔ تب کی تب دیکھی جائے گی، شانزے نے کہا تو ہانیہ ہنسنے لگی۔ ارے واہ، آج تو میری بیٹیاں انجوائے کر رہی ہیں، ذوالفقار آتے ہی کہنے لگے۔ ڈیڈ آپ بھی آئیں، مزہ آ رہا ہے، شانزے نے کہا۔ نہیں نہیں، آپ انجوائے کریں، ذوالفقار نے بولا۔ شانزے کو شرارت سوجھی۔ شانزے چلائی، کیا ہوا؟ تیمور پریشان ہوتا اس کی جانب آنے لگا، تبھی ہانیہ نے اسے کھینچ لیا۔ الو بنایا، بڑا مزہ آیا، شانزے زبان چڑھاتی ہوئی بولی۔ کتنی تیز ہو تم دونوں، تیمور کو غصہ آیا۔ شجاع تو بھی آ جا، تیمور نے کہا۔ میں یہی ٹھیک ہوں، شجاع نے بولا تو سب ہنسنے لگے۔ تبھی برہان آیا۔ تمہیں اپنے گھر چین نہیں ہے؟ اس دفعہ تیمور نے پوچھا۔ نہیں، بارش ہو رہی تھی تو سوچا اپنے ماموں کے گھر ٹپک جاتا ہوں، تیمور نے جملہ مکمل کیا۔ شانزے کو شجاع کی بات یاد آئی، اس لیے وہ دور ہو گئی اور ایک سائڈ پہ بارش انجوائے کرنے لگی۔ شجاع کی نظریں شانزے پر ہی تھیں۔ شجاع کے دل میں بہت سے احساسات اٹھے، مگر وہ ترک کرتا بس اسے دیکھنے لگا۔ ہانیہ جو باتیں کر رہی تھی شانزے کو دیکھنے لگی۔ شانزے، وہ اس کی جانب آئی، تم اکیلے انجوائے کر رہی ہو؟ ہانیہ نے پوچھا۔ ہاں نا، کتنا مزہ آ رہا ہے، شانزے نے بتایا تو ہانیہ ہنسنے لگی۔ تیمور شجاع کو کھینچ لایا۔ پاگل ہے، میں گیلا ہو جاؤں گا، شجاع واپس جاتا ہوا بولا۔ گیلے تو اب ویسے ہی ہو گئے ہیں، شانزے نے اسے روکا۔ شجاع نے ایک نظر اسے دیکھا جو چھوٹی آنکھیں کیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے سے شانزے کی آنکھیں جھک گئیں۔ شجاع مسکراتے ہوئے تیمور کے پاس چلا گیا۔ ڈیڈ، اسپیکر پہ گانا چلائیں، شانزے نے بولا۔ بیٹا محلے والے آ جائیں گے، ذوالفقار نے بتایا۔ نہیں آتے، پلیز لگا دیں، شانزے نے التجا کی تو ذوالفقار نے سانگ چلا دیا۔ واہ ڈیڈ، کیا گانا لگایا، شانزے اب تھک کے گھاس پہ بیٹھ گئی، ہانیہ بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ تبھی بیل بجی، شانزے اٹھ کر گئی۔ اتنا شور کیوں ہے؟ اس عورت نے پوچھا۔ ہمارے گھر شادی ہے، شانزے نے فوراً کہا۔ کس کی؟ اس نے پوچھا۔ کیوں، تم میری چاچو کی بیٹی لگتی ہو، تمہیں بتاؤں، شانزے نے کہا تو سب ہنس دیے۔ توبہ توبہ، شرم ہی نہیں، کیوں ہم کپڑے اتار کر کھڑے ہیں جو شرم نہیں؟ شانزے نے پوچھا۔ استغفر اللہ، عورت کہتی چلی گئی اور سب پیچھے ہنس ہنس کے پاگل ہوئے۔ شانزے بھی ہنسی۔ یہ یوں ہی ٹھیک رہتی ہے، شانزے کہتے ساتھ ان کی جانب آئی۔ کیا کہنے میری اسٹرانگ بیٹی کے، ذوالفقار نے تالیاں بجائی۔ شانزے نے بازو پہ ہاتھ رکھ کر تھپتھپایا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ ایسے خوش رکھے، نعیمہ نے دعا دی۔ جب تک میری زندگی میں شجاع ہے تب تک میں کبھی خوش نہیں رہ سکتی، مگر بہت جلد چھوڑ دوں گی اسے، شانزے نے دل میں کہا اور پھر نعیمہ کو دیکھ کر مسکرائی۔ بارش رک چکی تھی، سب اندر آ گئے تھے۔ شجاع فریش ہو کر نیچے آیا۔ بھابھی شانزے کہاں ہے؟ شجاع نے ہانیہ سے پوچھا۔ نہا رہی ہے، ہانیہ نے بتایا۔ او، کہتے ساتھ بیٹھ گیا۔ شانزے نہا کر باہر آئے، بال ٹاول میں قید تھے، انہیں آزاد کیا، پھر ہیئر ڈرائر نکال کر بالوں کو خشک کرنے لگی۔ شجاع جو وہاں سے گزر رہا تھا، اچانک نظر پڑی، وہ وہیں رک گیا۔ شجاع شانزے کی پشت دیکھنے لگا۔ شانزے جو ہیئر ڈرائر سے بال سکھا رہی تھی، یکدم شجاع کو دیکھ کر گھبرائی۔ شجاع سر، آپ یہاں؟ شانزے نے پوچھا۔ جی، وہ بس گزر رہا تھا، شجاع کہتے ساتھ چلا گیا۔ شانزے کو عجیب لگا، وہ دوبارہ بال سکھانے لگی۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں آئے جہاں سب بیٹھے تھے۔ بلیک جینز، وائٹ شرٹ، بالوں کو پونی میں قید، چہرہ بالکل سادہ، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شجاع کی نظر اس پہ گئی تو ہٹا نہ سکا۔ ویسے کتنا مزہ آیا، ہر روز وہ بارش، شانزے نے خوشی سے کہا۔ نہیں بھائی، مزہ تو آنٹی کے ساتھ ٹھیک لگا، تیمور اور شجاع ہنسے۔ آپ سب ڈرپوک ہو، شانزے حسن بہت بہادر ہے، شانزے نے خود کی تعریف کی۔ اپنے ہاں میاں مٹھو،
برہان بولا۔ سب ہنسے۔ نہیں واقعی شانزے بہت بہادر ہے۔ شجاع فوراً بولا تھینکس۔ شانزے نے مسکراتے ہوئے کہا یو آر ویلکم۔ شجاع بھی مسکرایا۔ کھانا لگ گیا ہے، آپ سب آ جائیں۔ نعیمہ نے بتایا تو سب اٹھ کر ڈائننگ ایریا کی جانب چل دیے۔ برہان کہاں رہ گیا ہے؟ نیلوفر کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پھپھو وہ تو ڈیڈ کے گھر ہے، موم کی کال آئی تھی وہ بتا رہی تھی۔ زوبیا نے بتایا دیکھو ذرا، میں نے اسے گوشت لینے کے لیے بھیجا تھا اور وہ وہاں چلا گیا۔ نیلوفر کو غصہ آیا۔ آپ ٹینشن نہ لیں، ابھی آ جائے گا، بارش ہو رہی ہوگی اس لیے چلا گیا۔ آپ تو جانتی ہیں برہان بارش میں ہمارے گھر ہی ہوتا تھا، زوبیا نے بتایا۔ کھانے کو دیر ہو جائے گی، نیلوفر نے بولا۔ کچھ نہیں ہوتا، ہم دونوں مل کر بنا لیں گے، زوبیا نے کہا۔ نہیں بالکل نہیں، کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانا تم نے، نیلوفر نے بتایا۔ پھپھو کچھ نہیں ہوتا، زوبیا بولی۔ میں نے کہا نا، نہیں تو نہیں، بہت ضدی ہو گئی ہو تم، کمرے میں جا کر آرام کرو، نیلوفر نے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے چلی گئی۔ شانزے لان میں ننگے پیر گھاس پہ چل رہی تھی اور کچھ سوچ رہی تھی، تبھی شجاع آیا۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، شانزے فوراً بولی۔ کچھ تو سوچ رہی تھی، شجاع نے کہا۔ آپ کو کیسے پتہ لگ جاتا ہے؟ شانزے نے پوچھا۔ بس آپ کے چہرے کے ایکسپریشن سے، شجاع نے بتایا۔ آپ کو ننگے پیر گھاس میں چلنا اچھا لگتا ہے؟ شجاع نے پوچھا۔ ہاں بہت، شانزے نے بتایا۔ آپ میرڈ ہیں؟ شجاع نے جان کر سوال کیا۔ جی میرڈ ہوں، شانزے نے بتایا۔ آپ کے ہسبینڈ کہاں ہیں؟ شجاع نے ایک اور سوال کیا۔ باہر کے ملک گئے ہوئے ہیں، اس لیے میں موم ڈیڈ کے پاس رہتی ہوں، شانزے نے بتایا۔ میں آپ سے ایک سوال کروں؟ شانزے نے پوچھا۔ جی۔ شجاع اور شانزے دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ آپ ایسے ہی سادہ طبیعت کے مالک ہیں؟ اس نے پوچھا۔ پتہ نہیں، سب کہتے ہیں میں کافی سادہ انسان ہوں، شجاع نے بتایا۔ نہیں، تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ تو ہونا چاہیے، آپ پاکستان کے بیسٹ پلیئرز میں شامل ہوتے ہیں، شانزے نے بتایا۔ تو آپ چاہتی ہیں کہ مجھ میں ایٹیٹیوڈ ہو؟ شجاع نے پوچھا۔ جی بالکل، کوئی بھی آپ سے ملے اور کہے شجاع حیدر میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں تو آپ جواب دیں اوکے اوکے کہہ کر چلے جائیں، شانزے نے بھاری آواز میں کہا۔ شجاع ہنسا۔ ارے سچی؟ شانزے مسکراتے ہوئے بولی۔ آپ شروع سے ہی ایسے خوش اخلاق ہیں؟ شجاع نے پوچھا۔ جی میں شروع سے ہی ایسی ہوں، میرے ساتھ کوئی بھی رہے گا وہ بور نہیں ہوگا، ہانیہ کو ہی دیکھ لو، تیمور بھائی سے زیادہ میرے ساتھ ٹائمز گزارتی ہے، شانزے نے بتایا۔ جی میں بھی بور ہو رہا تھا، سوچا آپ سے باتیں کر لوں، شجاع نے کہا۔ آپ میرڈ ہیں؟ شانزے نے پوچھا۔ جی، شجاع نے بتایا۔ آپ کی وائف کا کیا نام ہے؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ شانزے، شجاع نے بتایا۔ واقعی؟ شانزے حیران ہوئے۔ واقعی میری وائف کا نام شانزے ہے، شجاع نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ پیار کرتے ہیں اس سے؟ شانزے نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جی بہت، وہ سب کچھ ہے میرے لیے، شجاع نے دل سے بولا۔ وہ کتنی خوش نصیب ہے، اس کو آپ جیسا پیار کرنے والا ہسبینڈ ملا، شانزے نے بتایا۔ کیوں، آپ خوش نصیب نہیں ہیں؟ شجاع نے پوچھا۔ میں ہوں، مگر میں اپنے شوہر کے لیے شاید سب کچھ نہیں ہوں، بہت تکلیف دی ہے اس نے مجھے، شانزے نے افسوس سے بتایا۔ پھر آپ نے نکاح کیوں کیا؟ شجاع نے پوچھا۔ پتہ نہیں، شانزے کہتی اندر چلی گئی اور شجاع اسے دیکھتا رہ گیا۔ کہاں تھی تم؟ کب سے ویٹ کر رہی ہوں، ہانیہ نے کہا۔ باہر تھی، تم بتاؤ تم کیوں ویٹ کر رہی تھی میرا؟ شانزے نے پوچھا۔ بس ویسے ہی، باتیں کرنے کا دل کیا، ہانیہ نے بتایا۔ اچھا چلو پھر کمرے میں چل کر کرتے ہیں، شانزے نے بتایا تو وہ مسکراتے ہوئے چلی گئی۔ شانزے میری جان، میری بات دھیان سے سنو اب، ذوالفقار نے کہا۔ جی ڈیڈ بولیں، شانزے نے بولا۔ بیٹا دیکھو، شجاع تمہارا شوہر ہے اور تم سے بہت پیار کرتا ہے، پلیز صرف ایک دفعہ تحمل سے اس کی بات سن لو، ہو سکتا ہے وہ تمہیں نقصان نہ پہنچانا چاہتا ہو، ذوالفقار صاحب نے بتایا۔ ڈیڈ لیکن اس نے مجھ پر گولی چلائی ہے، یعنی وہ مجھے مارنا چاہتا تھا، شانزے نے کہا۔ شانزے ایک بات کو سر پر سوار مت کرو میری جان، سمجھو تم میری بات کو، کل تم اس سے ملنے جا رہی ہو، بات ختم، ذوالفقار کہتے چلے گئے۔ سنو، تم کل جاؤ گی صبح شانزے کے گھر اور شجاع کے خلاف کرو گی، کسی بھی حالت میں مجھے شانزے چاہیے، ایک دفعہ میرے کہنے پہ یہ کام کرو، دیکھنا تمہیں دگنے پیسے دوں گا۔ فروخ کسی لڑکی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر جتنے پیسے میں مانگوں گی دینے پڑیں گے، اس لڑکی نے بولا۔
ٹھیک ہے، بس کسی طرح شامزے میری ہو، فروخ نے کہتے ساتھ فون کاٹا۔ شجاع حیدر، اپنی بےعزتی کا بدلہ تو لوں گا، تو کیا سمجھا میں ڈر گیا؟ فروخ نے کہتے ساتھ ایک کہکا لگایا۔